معزز بزرگان دین، برادران اسلام، اس وقت عالم اسلام اور بالخصوص وہ مسلمان جو دوسرے مسلمانوں کے لیے درد دل رکھتے ہیں اور وہ انہیں اپنے ہی جسم کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، اپنا بھائی سمجھتے ہیں، اور ان کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک فرمان رہتا ہے کہ سارے مسلمان ایک ہی جسم کی مانند ہے۔ ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم جو ہے اس کا درد محسوس کرتا ہے۔ آنکھ دکھے تو پورا جسم بے چین رہتا ہے، سر دکھے تو پورا جسم بے چین رہتا ہے۔ تو ایسے درد دل رکھنے والے مسلمانوں کے لیے یہ حالات بڑے صبر آزما ہیں اور یہ دور بڑا مشکل دور جا رہا ہے۔ دنیا آزمائش کا اور مصیبتوں کا گھر ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے تو آزمائشیں اور مصیبتیں زیادہ ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانے کی مانند ہے کہ جس میں مسائل، مشکلات، تکالیف ہوتی ہیں، اور کافر کے لیے جنت کی مانند ہے۔ اور پھر خاص طور پر اس امت کے لیے تو کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس امت کے متعلق ایک بات ارشاد فرما دی تھی کہ اس امت کا جو عذاب ہے، فرمایا بین ایدیہا، وہ اس کے آگے ہی ہے، یعنی دنیا ہی میں اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کے گناہوں کی سزا دیں گے، اور اس امت کی جو اکثریت ہے، مسلمانوں کی اکثریت، وہ دنیا میں اپنی کمزوریوں کی سزا بھگت لے گی اور آخرت کی دردناک اور سخت ترین سزا سے بچ جائے گی۔ تو یہ مشکلات، یہ آزمائشیں اس امت پر آنی ہیں اور ان کا تسلسل چلتا رہے گا۔ البتہ کبھی یہ آزمائشیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ ان کا درد اور کرب جو ہے وہ ایک درد دل رکھنے والے مسلمان کو زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ موجودہ دور بھی اسی طرح ہے کہ ایک طرف قبلہ اول کی حفاظت کرنے والے مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، نہ آبادی وہاں محفوظ ہے، نہ خواتین محفوظ ہیں، نہ بچے محفوظ ہیں، نہ ہسپتال محفوظ ہے، نہ سکول محفوظ ہیں، اور نہ پناہ گزین کیمپ محفوظ ہیں۔ ہر طرف جو ہے وہ آسمان سے بارود پھینکا جا رہا ہے، اور دوسری طرف پورے عالم اسلام کی بے حسی جو اس سے بھی زیادہ رنج اور الم کا باعث ہے کہ اللہ نے عالم اسلام کو اتنی بڑی افرادی قوت بھی عطا فرمائی، اتنی بڑی فوجی قوت بھی عطا فرمائی، ایٹمی قوت بھی عطا فرمائی، معاشی قوتیں بھی عطا فرمائی، دنیا کے بہترین معدنی وسائل بھی اللہ رب العزت نے عالم اسلام کو عطا فرمائے۔ اس کے باوجود دنیا کے ایک چھوٹا سا بدمعاش اور دہشت گرد ملک جو ہے وہ مسلمانوں کے قبلہ اول کے باسیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، اور پورا عالم اسلام مجموعی طور پر غفلت کا ایسا شکار ہے جیسے کہ مسلمانوں کے ساتھ کچھ ہو ہی نہیں رہا، اور پورا عالم اسلام جو ہے وہ امن اور چین کی نیند سو رہا ہے۔ یہ چیز پہلے سے زیادہ تکلیف کا باعث ہے، کیونکہ قبلہ اول کے باسیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو آخرت کی طرف جا رہے ہیں تو کامیاب ہو کر، اور اللہ کی مدد اور نصرت بھی ان کے ساتھ ہے کہ اللہ نے ان کو ایسا صبر اور ایسا حوصلہ دیا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اس کی نظیریں قرون اولیٰ میں ملتی ہیں، اس کے بعد نہیں ملتی۔ ایسے لوگ کہ جن کے پورے خاندان جو ہے
وہ اجڑ گئے، گھر اجڑ گیا، کاروبار اجڑ گیا، بیوی بچے خاندان سب کے سب شہید ہو گئے، لیکن ان کی زبان پر ایک ہی کلمہ جاری ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، کہ ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز اور بہترین مددگار ہے۔ یہ اتنے صبر آزما حالات کے باوجود، اتنے کٹھن حالات کے باوجود استقامت اختیار کرنا، اپنے موقف پر ڈٹے رہنا، کمزور ہونے کے باوجود اپنے دشمن کا بھرپور مقابلہ رکھنا اور اللہ سے آسانی اور خیر کی امید رکھنا، یہ مضبوط ترین ایمان کی نشانی ہے اور اللہ کی طرف سے مدد کی نشانی ہے کہ اللہ اپنے ان بندوں کی مدد کر رہا ہے، کیونکہ دین کے اندر استقامت، ڈٹ جانا، مضبوط ہو جانا، اپنے موقف پر ڈٹے رہنا، اس سے کسی صورت پیچھے نہ ہٹنا، یہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور کامیابی کا وعدہ بھی انہی لوگوں کے لیے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر اپنے موقف پر ڈٹ گئے، حق پر ڈٹ گئے، دنیا کی کوئی طاقت انہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹا سکی۔ فرمایا اللہ کی مدد انہی کے ساتھ ہوگی، اللہ ان کے دلوں سے خوف نکال دے گا۔ آج ہم اہل فلسطین کے حالات دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ خوف نام کی کوئی چیز ان کے قریب سے بھی نہیں گزری۔ ادھر سے دشمن کا ٹینک آ رہا ہے اور وہ ادھر سے پتھراؤ کر رہے ہیں اس ٹینک پر، ٹینک کا مقابلہ پتھروں سے ہو رہا ہے، ٹینک کا مقابلہ غلیل سے ہو رہا ہے، ٹینک کا مقابلہ بوتلوں میں بنائے گئے دستی بموں سے ہو رہا ہے۔ یہ ایمان کی قوت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ کو ان کا ایمان اتنا پسند آیا کہ اللہ نے انہیں اس آزمائش کے اندر مبتلا کیا ہے، یا یوں کہیے کہ وہ ذمہ داری ان پر ڈالی ہے جو اللہ اپنے مقبول ترین اور محبوب ترین بندوں پر ڈالتے ہیں۔ اب وہ لوگ تو کامیاب ہو گئے، لیکن دوسرے مسلمانوں پر جو شرعی ذمہ داری بنتی ہے ان حالات میں، وہ ان شرعی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یہ سوال جو ہے ہم سے متعلق ہے، اور اس کے جواب کے متعلق بھی اگر اللہ نے ہم سے پوچھ گچھ قیامت کے دن کر لی تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے کسی بھی خطے کے لوگ مشکلات کا شکار ہوں اور دشمن ان پر مسلط ہو جائے، ان کی سرزمین پر قبضہ کر لے، تو درجہ بدرجہ تمام مسلمانوں پر ان کی مدد کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اپنے اپنے دائرے میں رہ کر ان کی مدد کرنا ان پر فرض ہو جاتا ہے۔ اب آیا ہم اس فرض کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ ہر ایک پر ایک طرح کی ذمہ داری نہیں آتی، ہر شخص کے معروضی حالات کے مطابق، اس کے فاصلوں کے مطابق اس پر ذمہ داری آتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ارض مقدس قبلہ اول ہم سے اتنے فاصلے پر ہے کہ ہم وہاں جا کر ان لوگوں کے ساتھ مصروف جہاد نہیں ہو سکتے، نہ ہمارے پاس راستہ ہے، نہ ہمارے پاس وسائل ہے، اور نہ یہ ہم کر سکتے ہیں، اس کی طاقت ہمارے اندر موجودہ حالات میں نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ذمہ داری شرعی طور پر بھی ہم پر نہیں بنتی، لیکن جو ہم کر سکتے ہیں اپنے دائرے میں رہ کر، اس کی ذمہ داری تو ہمارے اوپر آتی ہے اور اس کے متعلق ہم سے پوچھا بھی جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے، اس نگہبان ہونے کی وجہ سے اس پر کچھ ذمہ داریاں آتی ہیں، اور اسی طرح اس کے ماتحت کچھ افراد ہیں، ان کے متعلق بھی اس کے اوپر ذمہ داری آتی ہے۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ، اور تم میں سے ہر شخص سے اس کے ذمہ داریوں کے متعلق پوچھا جائے گا کہ اس نے ان ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو اس حوالے سے ہماری جو سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ کہ ہم اس مسئلے کو، مسئلہ فلسطین کو
قبل اول کے مسلمانوں کو اور ان کے مقصد کو اور ان کے کاز کو بلند کرتے رہیں، ان کے حق میں اپنی آواز اٹھائے رکھیں، تاکہ لوگ ایسا نہ ہو کہ ان کو بھول جائیں۔ کیونکہ اس وقت پوری دنیا کا میڈیا جو ہے انہی یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ فلسطین میں جو کچھ وہ ظلم و ستم کر رہے ہیں دنیا تک اس ظلم و ستم کی آواز نہ پہنچے اور یہ مسئلہ دبا دیا جائے، اور اسی وجہ سے مسلمانوں کو وہ لہو و لعب میں مشغول رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی میوزک پروگراموں میں مشغول کر دیتے ہیں، کبھی کھیلوں میں مشغول کر دیتے ہیں، کبھی کسی اور جھنجھٹ کے اندر مشغول کر دیتے ہیں، تاکہ یہ اس میں مصروف رہے اور اس طرف نہ ان کا دھیان جائے، نہ ان کے متعلق یہ کوئی بات چیت کر سکے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اپنی سطح پر ان لوگوں کے حق کے اندر آواز اٹھائیں، اور جو لوگ ایک مضبوط اور مؤثر بات لے کر اٹھ رہے ہیں ہم ان کے دست و بازو بنیں، ان کے معاون بنیں۔ دوسری ذمہ داری اس حوالے سے ہمارے اوپر یہ آتی ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے استغفار کریں، معافی مانگیں، کیونکہ ہر چیز کے اللہ نے کچھ مادی اسباب رکھے ہیں، کچھ روحانی اسباب رکھے ہیں۔ اللہ کی مدد کو متوجہ کرنے اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ایک مضبوط اور اہم ترین ذریعہ استغفار ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرنا، گناہوں کی معافی مانگنا اور رحمت طلب کرنا ہے۔ صرف اپنے لیے استغفار نہ کریں، پوری امت مسلمہ کے لیے استغفار کریں اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے استغفار کریں۔ جب ہم یہ جملہ بولیں نا، نستغفر اللہ نستغفر اللہ، اے اللہ ہم آپ سے استغفار کرتے ہیں، تو اس کے اندر ہم پوری امت مسلمہ کا دھیان رکھیں کہ ہم پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کے بجائے نستغفر اللہ ربی، نستغفر اللہ ربنا من کل ذنب ونتوب الیہ، جمع کے صیغوں کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ اے ہمارے پروردگار ہم آپ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ نستغفر اللہ ربنا من کل ذنب ونتوب الیہ، کہ اے اللہ اے ہمارے پروردگار ہم آپ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کیونکہ استغفار ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی رحمت کو بڑی تیزی کے ساتھ کھینچتی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو جن چیزوں کا حکم دیا ان میں سے ایک استغفار بھی ہوا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود معصوم ہونے کے قرآن کریم میں کئی جگہ حکم دیا گیا وَاسْتَغْفِرْ وَاسْتَغْفِرْ، کہ اے پیغمبر آپ بھی استغفار کیا کیجیے۔ تیسری چیز کہ ہم ان مسلمانوں کی جو بھی مدد کر سکتے ہیں، جس ذریعے سے بھی مدد کر سکتے ہیں، ہم اس سے گریز نہ کریں۔ اور مدد کی دو آسان صورتیں ہیں، ایک تو جو ہم پہلے سے کر رہے ہیں کہ اسرائیل اور اس کے ہم نوا جو ملک ہیں ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ ہم جاری رکھیں، اور اس بائیکاٹ کا الحمدللہ فائدہ پوری دنیا کے اندر نظر آ رہا ہے۔ ان کی کمپنیوں کی جڑیں ہل چکی ہیں، کیونکہ جو بھی ملک جنگ کے اندر کودتا ہے تو جب تک اس کی معیشت مضبوط ہے وہ جنگ کرتا رہتا ہے، اور اگر معیشت کمزور ہو جائے تو وہ جنگ کے قابل نہیں رہتا، کیونکہ جنگ کے اندر اخراجات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ اب جب معیشت کمزور ہوگی، اخراجات بڑھیں گے، تو پھر وہ زیادہ عرصہ اس جنگ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہمارے لیے بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ ہم ان کی مصنوعات کا باقاعدہ بائیکاٹ کریں اور اس بائیکاٹ کو جاری رکھیں۔ اپنے دکانداروں کو بھی بتائیں کہ یہ چیزیں اسرائیلی مصنوعات ہیں، یہودی مصنوعات ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اور دوسرے مدد کی صورت یہ ہے کہ جو جماعتیں، جو با اعتماد ادارے ان مسلمانوں کی مالی مدد کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ شریک ہوں۔ یہ دو آسان صورتیں ہیں۔ اور آخری چیز جو بہر صورت ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ اللہ کے آگے گڑ گڑانا ہے، اللہ سے مدد مانگنا ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں 313 صحابہ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا اور اللہ کے حضور یہ دعا کی کہ اللہ یہ مٹھی بھر ایک جماعت ہے جس کو میں تیار کر کے آپ کے سامنے لایا ہوں، اگر آج یہ جماعت ختم ہو گئی تو پھر دنیا میں آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، اور اگر اس جماعت کو آپ نے فتح سے نواز دیا تو دنیا میں آپ کا نام پھر رہے گا۔ تو اللہ کے آگے گڑ گڑائے، اور اتنے گڑ گڑائے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ہاتھ رکھا، یا رسول اللہ بس کیجئے، اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت اترے گی۔ تو میرے بھائیو، اللہ سے مانگے، دعا کریں کہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ساری طاقت آپ کے پاس ہے، قوت اور طاقت کا مرکز آپ ہیں، آپ اپنے بندوں کی حفاظت کریں، آپ دشمنوں کو تباہ و برباد کریں، ان کو نیست و نابود کریں اور ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔